پھر جب یہ خبر حلب پہنچی تو شاریہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ اس نے طویل سجدہ شکر ادا کیا، پھر دعا کے لیے اپنے ہاتھ بارگاہ الہی میں دراز کر دیے۔ اے قادر مطلق، تیرے لامحدود خزانوں میں جتنی نعمتیں اور عزتیں ہیں وہ سب میرے یوسف کو بخش دے، اسے دشمنوں کی نظر بد اور فتنہ انگیزیوں سے محفوظ رکھ۔ اگر اسے کوئی جسمانی اذیت یا بیماری پہنچنے والی ہے تو وہ مجھ پر گزار دے۔ یہ دعا مانگ کر شاریہ اداس ہو گئی۔ حلب اور مصر کے درمیان بہت فاصلہ حائل تھا۔ اب تو شاید ہی اسے کبھی دیکھ سکوں، شاریہ نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ مگر یہ تو خود غرضی ہے، شاریہ نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ جب وہ حلب میں رہے گا تو پھر مصر کی وزارت کا انتظام کس طرح سنبھالے گا؟ اچانک شاریہ کے ذہن نے ایک نئی کروٹ لی۔ اگر یوسف مصر سے یہاں نہیں آ سکتا تو میں خود وہاں جا سکتی ہوں۔ اس خیال کے ساتھ ہی شاریہ کے دل و دماغ میں ایک برق سی لہرائی اور زرد چہرہ چند لمحوں کے لیے سرخ ہو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ برق بجھ گئی جس نے شاریہ کے دل و دماغ کو روشن کر دیا تھا۔ ایک بار پھر چاروں طرف مایوسیوں کا اندھیرا پھیل گیا اور وہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، شاریہ تو اول و آخر کنیز ہے، مصر کے وزیر اعظم کی تمنا کیسے کر سکتی ہے؟ لوگ پاگل کہیں گے۔ اس خیال کے ساتھ ہی شاریہ کے سینے کے سارے زخم چھل گئے تھے اور ان سے خون رسنے لگا تھا۔ شاریہ نے گھبرا کر اپنے حجرے کی چھت کی طرف دیکھا جیسے وہ آسمان کی طرف دیکھ رہی ہو۔ پھر اس کے ہونٹ لرزنے لگے اور آنکھیں اشک برسانے لگیں۔ اے اللہ، میں تجھی کو پکارتی ہوں کہ تیرے سوا میرا کوئی مددگار نہیں۔ دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکال دے کہ اس کے ہوتے ہوئے میں تیرے پاس کیسے آ سکتی ہوں۔ مجھے اپنی اس منافقت سے شرم آتی ہے۔ میں اپنے استاد کو چھوڑ کر مصر جانا چاہتی ہوں۔ یہ کیسی خود غرضی ہے؟ میرے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ یہ دعا مانگ کر شاریہ اٹھی اور اپنے استاد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ قاضی ابن ارسون نے انسانی قدموں کی چاپ سن کر کہا، کون؟ میں آپ کی خادمہ شاریہ۔ شاریہ نے استاد گرامی کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ قاضی ابن ارسون نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنا دایاں ہاتھ بلند کر دیا۔ شاریہ تیزی سے آگے کی طرف جھکی، پھر قاضی ابن ارسون نے ادھر ادھر اپنے ہاتھ کو گردش دی اور شاریہ کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ قاضی ابن ارسون آنکھوں کی روشنی سے محروم ہو چکے تھے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے بہترین طبیبوں سے قاضی صاحب کا علاج کرایا، مگر تقدیر کا لکھا ہوا پورا ہو کر رہا۔ قاضی ابن ارسون کی دونوں آنکھیں جاتی رہیں۔ قاضی صاحب نے کئی بار سلطان عادل سے درخواست کی کہ اس معذوری کے سبب انہیں منصب قضا سے فارغ کر دیا جائے، مگر سلطان نور الدین محمود زنگی نے ان کی درخواست منظور نہیں کی اور قاضی صاحب کے لیے 2 سرکاری نگراں مقرر کر دیے۔ قاضی ابن ارسون اسی حالت میں عدالت جاتے تھے، مقدمات کی سماعت کرتے تھے اور حق کی روشنی میں اپنے فیصلے سنا دیتے تھے۔ قاضی ابن ارسون اپنا باقی وقت مدرسے میں گزارتے اور شاگردوں کو درپیش فقہی مسائل سمجھاتے۔ ان اوقات میں شاریہ اپنے استاد کی خدمت انجام دیتی۔ استاد محترم، آپ نے سنا یوسف مصر کا وزیر اعظم ہو گیا ہے۔ شاریہ کے لہجے سے انتہائی مسرت جھلک رہی تھی۔ وزیر اعظم کا عہدہ بہت چھوٹا ہے۔ یکایک قاضی ابن ارسون کا چہرہ شدت جذبات سے سرخ ہو گیا۔ اس کا نام یوسف ہے، حق تعالی نے اس کے لیے بادشاہی لکھی ہے۔ یکایک شاریہ پھر اداس ہو گئی اور غمزدہ لہجے میں بولی، مجھے بہت دکھ ہے استاد محترم، ناقابل بیان دکھ۔ قاضی ابن ارسون گھبرا گئے۔ کس بات کا دکھ میری بیٹی؟ جب یوسف آئے گا تو آپ اسے کیسے دیکھیں گے؟ شاریہ رک رک کر بول رہی تھی، کاش کاش۔ انسان کو اپنی جائز خواہشات کے لیے مسلسل دعا کرتے رہنا چاہیے، قاضی ابن ارسون نے باوقار لہجے میں کہا۔ پھر جب اس کی دعا کے خلاف آسمانی فیصلہ ظاہر ہو جائے تو انسان کو صبر و شکر سے کام لینا چاہیے۔ مشیت الہی یہی تھی کہ میں آنکھوں سے محروم ہو جاؤں۔ میں اندھا کہاں ہوں، میری روشنی تو یوسف ہے۔
تم ہو، سینکڑوں شاگرد ہیں، کسی کے خدوحال آنکھوں میں نہیں دل میں نقش ہوتے ہیں۔ حقیقی روشنی تو دل کی روشنی ہے، جب یوسف آئے گا تو میں اسے پہچان لوں گا۔ استاد گرامی کی بات سن کر شاریہ کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی گہرے غار میں گرنے والی تھی، اور اچانک نادیدہ ہاتھوں نے اسے تھام لیا۔ یوسف صلاح الدین کے انتخاب پر مصری امراء نے اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ ابو جعفر اور علی ناصری تنہائی میں خلیفہ عاضد سے ملے اور اپنی جانثاریوں کے قصے سناتے ہوئے بولے، امیر المومنین، کیا ہم نے اس دن کے لیے سرزمین مصر کو اپنا خون پلایا تھا کہ جب فصل تیار ہو جائے تو اسے ہمارا بدترین دشمن کاٹ کر لے جائے؟ خلیفہ عاضد نے چونک کر اپنے دونوں امراء کی طرف دیکھا۔ وہ ابو جعفر اور علی ناصری کی بات سمجھنے سے قاصر تھا۔ کیا تم نشاندہی کر سکتے ہو کہ ہمارا بدترین دشمن کون ہے؟ ابو جعفر نے انتہائی مکاری کا مظاہرہ کیا، چند لمحوں تک ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر آگے کی طرف جھک کر سرگوشی کے انداز میں کہنے لگا، یوسف، جسے آپ نے مصر کا وزیر اعظم نامزد کیا ہے اور جس کی پشت پر سلطان نور الدین محمود زنگی کا ہاتھ ہے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ نے اپنا پورا گھر ایک جاسوس کے حوالے کر دیا ہے۔ خلیفہ عاضد نے اپنے دونوں امراء کی بات بہت غور سے سنی، پھر بہت نرم اور سیاسی لہجے میں انہیں سمجھایا، یہ ایک عارضی انتظام ہے، چونکہ یوسف نے مصر کے عوام کو شاور جیسے ظالم و شفاق انسان سے نجات دلائی ہے، اس لیے لوگوں کے دلوں پر اس کی شخصیت کے خوشگوار اثرات موجود ہیں۔ اگر ایسے موقع پر یوسف کو ہٹایا گیا تو مصر کی رعایا کو گراں گزرے گا۔ کچھ دن گزار لینے دو، جب لوگوں کے جذبات ٹھنڈے ہو جائیں گے تو سلطان نور الدین محمود زنگی کا جاسوس بھی۔ خلیفہ عاضد نے قصداً اپنی بات ادھوری چھوڑ کر ابو جعفر اور علی ناصری کو بہلانے کی کوشش کی۔ ان دونوں اقتدار کے بوکوں نے خلیفہ عاضد کے ادھورے جملے کا یہی مطلب لیا کہ ان کی چال کامیاب ہو گئی ہے اور یوسف صلاح الدین کا قصہ پاک ہو جائے گا۔ یہ سوچتے ہوئے ابو جعفر اور علی ناصری خلیفہ کی خلوت گاہ سے اٹھ کر چلے گئے۔ دوسرے دن مصر کا روحانی پیشوا باربک خلیفہ عاضد سے تنہائی میں ملا۔ اس کے روب و جلال کا یہ عالم تھا کہ خلیفہ اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا اور اس نے آگے بڑھ کر باربک کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ باربک نے انتہائی ریاکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خلیفہ عاضد کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ امیر المومنین کی عمر دراز ہو اور اقتدار عالیہ نسل در نسل منتقل ہوتا رہے۔ خلیفہ عاضد نے باربک کا شکریہ ادا کیا، پھر دونوں بیٹھ گئے۔ آپ نے کیسے زحمت کی؟ خلیفہ عاضد نے باربک سے سوال کیا۔ یکایک باربک بہت زیادہ سنجیدہ نظر آنے لگا۔ کسی گمراہ انسان کا مصر کی وزارت عظمیٰ پر فائز ہونا نہایت ہی برا شگون ہے۔ باربک نے یوسف صلاح الدین کا نام لیے بغیر کہا، اگر یہ بدعت کچھ دن اور جاری رہی تو شاہی محلات پر عذاب آسمانی بھی نازل ہو سکتا ہے۔ باربک کا لہجہ بتدریج پرجلال ہوتا جا رہا تھا۔ پھر میری دعائیں بھی کسی کام نہیں آ سکتی، وقت سے پہلے خبردار کر رہا ہوں، یہ میری سیاسی مجبوری ہے۔ خلیفہ عاضد نے عاجزانہ لہجے میں کہا۔ کیسی مجبوری؟ باربک نے اپنے روحانی جلال کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، آج ہی میرا کوئی فدائی یوسف صلاح الدین کا کام تمام کر دے گا۔ یہ سن کر خلیفہ عاضد خوفزدہ ہو گیا۔ نہیں پیشوائے محترم، ایسا ہرگز نہ کرنا۔ اگر یوسف صلاح الدین مصر میں قتل ہو گیا تو قیامت آ جائے گی۔ سلطان نور الدین محمود زنگی میری سلطنت کو تباہ و برباد کر ڈالے گا۔ اگر تم یوسف کا قتل نہیں چاہتے تو اسے آج ہی برطرف کر دو۔ باربک نے تحکم آمیز لہجے میں کہا، علی ناصری تمہارا بہترین مددگار ثابت ہوگا۔ خلیفہ عاضد باربک کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر سہم سا گیا۔ بس کچھ دن انتظار کر لیں، وہ نوجوان ہے، جوش جوانی اور وزارت عظمیٰ کے نشے میں اس سے یقیناً کوئی غلطی سرزد ہوگی اور بس وہی اس کا آخری دن ہوگا۔ جلدی کرو، تمہارے پاس زیادہ مہلت نہیں ہے۔ یہ کہتا ہوا باربک کھڑا ہو گیا۔
اگر یوسف سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو تب بھی تم اس کے کام میں عیب تلاش کر کے اسے مصر سے رخصت کر دو۔ خلیفہ عاضد نے آگے بڑھ کر باربک کو رخصتی بوسہ دیا اور بڑے فرمانبردار لہجے میں کہا، ایسا ہی ہوگا محترم۔ جب باربک خلیفہ کی خلوت گاہ سے نکل کر چلا گیا تو عاضد نے خود کلامی کے انداز میں کہا، پہلے میں تم لوگوں کا انتظام کروں گا، پھر یوسف کی باری آئے گی۔ یہ کہتے کہتے خلیفہ عاضد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ خلیفہ عاضد خود بھی باطنیوں کے ایک فرقے سے تعلق رکھتا تھا اور اس کے دل میں بھی دوسرے باطنیوں کی طرح اہل ایمان کے لیے شدید نفرت کے جذبات موجود تھے، مگر حالات نے اسے ایک انتہائی نازک موڑ پر پہنچا دیا تھا۔ ایک طرف یروشلم کے عیسائی اس کی حکومت کو حریصانہ نظروں سے دیکھ رہے تھے اور دوسری طرف ابو جعفر اور علی ناصری مصر پر قبضہ کرنے کی سوچ رہے تھے۔ الغرض خلیفہ عاضد کے اقتدار اور زندگی کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا تھا اور فوج کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ہر امیر کا ایک الگ فوجی دستہ تھا۔ صرف یوسف صلاح الدین ایک ایسا شخص تھا جس کی اپنی فوج نہیں تھی۔ یہی سوچ کر خلیفہ عاضد نے اسے وزیر اعظم بنایا تھا کہ وہ بغاوت بھی نہ کر سکے گا اور اس کی مرضی کے مطابق کام کرتا رہے گا۔ پھر جب وہ اندرونی دشمنوں پر قابو پا لے گا تو یوسف صلاح الدین کو بھی برطرف کر دے گا۔ یہی وہ خفیہ منصوبہ بندی تھی جسے خلیفہ عاضد نے اپنے قریبی مشیروں پر بھی ظاہر نہیں کی تھی۔ پورا مصر اندرونی سازشوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اسی نازک فضا میں ضیاء الدین عیسیٰ قصر وزارت پہنچ کر یوسف صلاح الدین سے ملے۔ یوسف اس راز سے باخبر تھا کہ ضیاء الدین عیسیٰ ہی نے اپنی دانشمندی سے اس کی وزارت عظمیٰ کے لیے راہ ہموار کی تھی، اس لیے وہ اس نامور عالم کی دل سے بہت قدر کرتا تھا۔ پھر یوسف صلاح الدین کو ضیاء الدین عیسیٰ کی آمد کی خبر دی گئی تو وہ ان کے استقبال کے لیے قصر وزارت کے دروازے تک آیا اور بڑی عقیدت و احترام کا مظاہرہ کیا۔ پھر ضیاء الدین عیسیٰ نے مکمل تنہائی میں یوسف صلاح الدین سے کہا، نوجوان، میں نے تمہاری حمایت اس لیے کی تھی کہ مجھے تمہارے روشن چہرے پر مومنانہ فراست کے آثار نظر آتے ہیں۔ حق تعالیٰ میری اس خوش گمانی کو برقرار رکھے۔ میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت و توفیق بخشے کہ کوئی اہل ایمان میری طرف سے بدگمان نہ ہو۔ میرے عزیز، تمہیں معلوم ہے کہ مصر میں اہل ایمان کی کیا حالت ہے۔ یہ کہتے کہتے ضیاء الدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہاں جو حق کے نام لیوا ہیں ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے۔ وہ اپنے گھروں میں منہ چھپائے پڑے ہیں اور گمراہوں کی مختلف جماعتیں مذہب کی قبا پہن کر دین حنیف پر برسوں سے مشق ستم کر رہی ہیں۔ ان جادوگروں نے شعبدہ بازیوں سے مذہب کو ایک تماشا بنا ڈالا ہے اور ملت اسلامیہ کے اتحاد کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ زمانے گزر گئے کہ یہاں کی فضاؤں میں شدید حبس کا عالم ہے۔ اہل ایمان کا دم گھٹا جاتا ہے، مگر نہ کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آتا ہے اور نہ بارش ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ تمام کلمہ گو پیاسے مر جائیں تو منافقت کے اس صحرا پر ابر کرم بن کر برس جاؤ، ورنہ اللہ بے نیاز ہے، وہ تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا۔ ضیاء الدین کے بہتے ہوئے آنسوؤں اور پردرد لہجے نے یوسف صلاح الدین کو بھی رلا دیا۔ پھر ضیاء الدین عیسیٰ جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ رخصت ہوتے ہوئے مصر کے مشہور عالم نے یوسف صلاح الدین کو گلے لگایا اور اس کے ماتھے کو بوسہ دیتے ہوئے کہا، یہاں اپنے دل کا راز کسی سے نہ کہنا اور گرد و پیش پر گہری نظر رکھنا، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ حامی و ناصر کے لفظ پر یوسف صلاح الدین چونک اٹھا۔ خلیفہ عاضد نے اسے وزارت عظمیٰ کا منصب دیتے ہوئے الملک الناصر کا خطاب بھی دیا تھا۔ ضیاء الدین عیسیٰ کے جانے کے بعد یوسف صلاح الدین کی زبان پر بے اختیار یہ کلمات جاری ہو گئے، اے اللہ، میں تیری بخشی ہوئی نصرت پر یقین رکھتا ہوں، تو مجھے اپنے غمزدہ بندوں کی خدمت کا موقع عطا فرما اور مجھے اس اجنبی دیار میں بے یار و مددگار نہ چھوڑ کہ ہم عاجز بندوں کا تیرے سوا کوئی سہارا نہیں۔ دوسرے دن یوسف صلاح الدین
عالم اسلام کے مایہ ناز محدث حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضر ہوا۔ حضرت امام شافعی کا روضہ مبارک قاہرہ میں ہے۔ کچھ دن پہلے یوسف صلاح الدین نے اسی علاقے سے شاور جیسے غدار ملت کو گرفتار کر کے اسے عبرتناک انجام تک پہنچایا تھا۔ یوسف بہت دیر تک حضرت امام شافعی کے لیے ایصال ثواب کرتا رہا، پھر اس نے یوں دعا مانگی: اے اللہ، میں تجھ سے تیرے بے پناہ فضل و کرم کا سوال کرتا ہوں۔ اگر میں ان فتنہ گروں پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا تو گمراہوں کی اس سرزمین پر تیرا حقیقی دین نافذ کر کے چھوڑوں گا۔ ضیاء الدین عیسیٰ سے ملاقات کے بعد یوسف صلاح الدین ایک عجیب ذہنی انقلاب سے دوچار ہو گیا تھا۔ اب تک وہ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ اور اسد الدین شیرے کو مرحوم کے ساتھ صلیبیوں سے جنگ کرتا رہا تھا، جو اسلام کے کھلے ہوئے دشمن تھے۔ مگر ضیاء الدین عیسیٰ نے ایک ہی ملاقات میں یوسف صلاح الدین کو یہ نکتہ سمجھا دیا تھا کہ بیرونی مقابلے میں اندرونی دشمن کو زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ جب تک گھر میں چھپے ہوئے قزاقوں کا قلع کما نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک ملت اسلامیہ کا استحکام ممکن نہیں۔ یوسف نے ضیاء الدین کی یہ بات اپنے ذہن کی گہرائیوں میں اتار لی تھی، اور پھر وہ حضرت امام شافعی کے مزار پر حاضر ہو کر اپنے اللہ سے ایک عہد بھی کر آیا تھا۔ واضح رہے کہ مصر میں حضرت امام شافعی کے مسلک پر عمل کرنے والوں کی اکثریت تھی، مگر باطنیوں نے برسر اقتدار آ کر چاروں مسلکوں کے ماننے والوں کو شدید نقصان پہنچایا تھا۔ پھر اسی رات یوسف صلاح الدین نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ وہ ایک صحرا میں اکیلا کھڑا ہے، دور دور تک نہ کوئی انسان نظر آتا ہے، نہ کوئی درخت، نہ کوئی چشمہ۔ یوسف صلاح الدین حیران و پریشان کھڑا ہے کہ وہ کسی سے راستہ پوچھے اور کہاں جائے۔ یکایک اسے ایک پرجلال آواز سنائی دیتی ہے جس کی گرج سے پورا صحرا گونجنے لگا: اگر ہدایت چاہتا ہے تو مخلوق خدا کی خدمت کر، تجھے راستہ مل جائے گا۔ اس آواز کی گونج سے یوسف صلاح الدین کی آنکھ کھل گئی۔ اس وقت قریب کی مسجد میں فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ یوسف صلاح الدین کچھ دیر تک مؤذن کی زبانی اللہ کی کبریائی کا بیان سنتا رہا، پھر اس نے وضو کیا اور مالک حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ دوسرے دن مصر میں ایک مسرت انگیز ہنگامہ برپا ہو گیا۔ جس نے یہ خبر سنی وہ کچھ دیر کے لیے حیرت و سکوت کا مجسمہ بن کر رہ گیا۔ یوسف صلاح الدین کا چچا اسد الدین شیرے کوہ ایک عظیم سپہ سالار اور جانباز مجاہد تھا، مگر اس میں ایک بڑی کمی یہ تھی کہ وہ دولت کی طرف بہت زیادہ رجحان رکھتا تھا۔ اس نے بے شمار جنگیں لڑی تھیں اور بے شمار مال غنیمت جمع کیا تھا۔ اسد الدین شیرے کوہ کے ذاتی خزانے میں قیمتی جواہرات اور سونے چاندی کے ڈھیر لگے تھے۔ سب سے پہلے یوسف صلاح الدین نے اپنے چچا کے نادر جواہرات نیلام میں رکھے، جس سے لاکھوں دینار حاصل ہوئے۔ پھر اس نے مصری فوج کے تمام سپاہیوں کو ایک طویل و عریض میدان میں جمع کر کے اثر انگیز تقریر کی: لائق احترام ہے وہ مجاہد جو ملکی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ میں ان تمام جانبازوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یوسف صلاح الدین نے میدان میں جمع ہزاروں مصری فوجیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: مجھے اندازہ ہے کہ میرے سپاہیوں کے ہاتھ کتنے تنگ ہیں اور ان کی ضرورتیں کتنی زیادہ ہیں۔ یہ کہہ کر یوسف صلاح الدین خاموش ہو گیا اور سپاہیوں کے چہروں کا جائزہ لینے لگا۔ مصری سپاہی وزیر اعظم کے خراج تحسین سے بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ پھر یوسف صلاح الدین نے ایک عجیب اعلان کیا جسے سن کر مصری فوجیوں کو اپنی سماعتوں پر شک ہونے لگا: میں جانباز سپاہیوں کی قربانیوں کا صلہ دینے کے لیے اپنے گھر سے ابتدا کرتا ہوں۔ میرے چچا نے جس قدر خزانہ جمع کیا تھا، آج اسے فوجیوں میں تقسیم کر رہا ہوں۔ مصر کے باقی امراء بھی آگے بڑھیں اور شہید ہو جانے والے سپاہیوں کے گھر والوں کی کفالت کریں۔ اس کے ساتھ ہی یوسف صلاح الدین نے مصر کے خزانے سے بھی ایک بڑی رقم نکال کر فوجیوں میں تقسیم کر دی اور مضبوط اعصاب رکھنے والے نوجوانوں کو فوج میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہوئے کہا:
ہمارے سب سے بڑے دشمن صلیبی ہیں۔ اگر اسد الدین شیر کوہ اپنی جان پر کھیل کر عیسائیوں کا مقابلہ نہ کرتے تو اب تک مصر پر شاہ یروشلم کا قبضہ ہو چکا ہوتا، پھر تمہارے مرد قتل کیے جا چکے ہوتے یا زنداں میں قیدیوں کی زندگی گزار رہے ہوتے، بوڑھے شاہراہوں اور گلیوں میں پڑے سسک رہے ہوتے، اور تمہاری عفت مآب خواتین صلیبیوں کی کنیزیں بنائی جا چکی ہوتی۔ اگر تم عزت و آبرو کی زندگی چاہتے ہو تو سپاہی بن کر وطن کے ساتھ اپنے گھروں کی بھی حفاظت کرو۔ یوسف صلاح الدین کی اس جذباتی تقریر نے پورے مصر میں آگ لگا دی تھی۔ خلیفہ عاضد کی ساری باقاعدہ فوج یوسف کی ہمنوا ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی ہزاروں جوان فوج میں بھرتی ہونے لگے۔ ان نوجوانوں کا تعلق حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل کے مسلک سے تھا، جنہیں باطنیوں نے ایک طویل عرصے سے دبا رکھا تھا۔ آج یوسف صلاح الدین نے انہیں نیا حوصلہ بخشا تھا، اس لیے وہ اپنے گھروں سے نکل کر فوجی تربیت گاہ میں داخل ہو گئے۔ انتہائی مختصر عرصے میں یوسف صلاح الدین کے گرد جانثاروں کی ایک بڑی تعداد جمع ہو گئی۔ خلیفہ عاضد نے بڑی حیرت و عزیت کے ساتھ اس انقلاب کو دیکھا۔ وہ یوسف صلاح الدین کو معزول کرنا چاہتا تھا، مگر وقت کی رفتار اس کی چالوں سے کہیں تیز تھی اور بازی اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ خلیفہ عاضد کے ساتھ باربک بھی بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ اس کی منافقانہ روحانیت کی بنیادیں بھی کانپ رہی تھیں۔ باربک کو اندازہ نہیں تھا کہ 20-22 سال کا یہ نوجوان اس قدر مذہبی اور ذہین ثابت ہوگا۔ آخر اس نے مصری امراء ابو جعفر اور علی ناصری کے ساتھ مل کر یوسف صلاح الدین کے قتل کا منصوبہ تیار کر لیا۔ ابو جعفر اور علی ناصری بڑی حیرت سے باربک کا منہ دیکھ رہے تھے۔ پیشوائے اعظم، یوسف کا قتل اتنا آسان نہیں ہے۔ ابو جعفر کی آواز لڑکھڑا رہی تھی اور الفاظ اس کی زبان سے ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ اگر تم سے یوسف کا قتل نہ ہو سکا تو پھر تم دونوں اپنی اپنی موت کے لیے تیار ہو جاؤ، باربک نے انتہائی پرجلال لہجے میں کہا۔ کل رات میں نے اپنے پیر و مرشد کو خواب میں دیکھا۔ وہ میری طرف پشت کیے کھڑے تھے۔ میں بار بار عرض کر رہا تھا مگر پیر و مرشد میری طرف دیکھ نہیں رہے تھے۔ پھر جب میں نے ان کے سامنے جانے کی کوشش کی تو انہوں نے میری طرف پشت کر لی۔ یہ عمل کئی بار دہرایا گیا مگر ہر بار پیر و مرشد نے میری طرف منہ پھیر لیا۔ اب مجھ سے ان کی بے روحی برداشت نہیں ہو سکی۔ میں گھبرا کر پیر و مرشد کے قدموں سے لپٹ گیا اور رو رو کر عرض کرنے لگا، اے میرے پیر و مرشد، آخر مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہوئی ہے کہ آپ نہ میری طرف دیکھنے کے روادار ہیں اور نہ میری التجا سنتے ہیں؟ بہت دیر بعد پیر و مرشد نے میری طرف قہرناک نظروں سے دیکھا اور انتہائی نفرت آمیز لہجے میں فرمایا، تم گناہگار لوگ جانتے ہو کہ میں کس عذاب سے گزر رہا ہوں۔ اگرچہ خداوند نے مجھے جنت عطا کی ہے لیکن میرے جسم و جان دوزخ کی آگ میں جل رہے ہیں۔ میں نے گریہ و زاری کرتے ہوئے پیر و مرشد سے اس کی وجہ پوچھی تو جواب میں فرمایا، تم نے میری ساری روحانیت اور ریاضت برباد کر کے رکھ دی۔ وہ گمراہ یوسف مصر میں داخل کیسے ہوا؟ جتنی جلدی ممکن ہو اسے یہاں سے نکال دو، ورنہ میری روح پر یہ عذاب مسلسل نازل ہوتا رہے گا۔ اس سلسلے میں میرا کوئی بھی پیروکار اگر کوتاہی یا غفلت شعاری سے کام لے گا اس کے لیے دنیا اور آخرت میں ہلاکت و رسوائی ہے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ باربک نے اپنا خواب بیان کرتے ہوئے کہا، وہ شیطان حسن بن صباح کا ماننے والا تھا، اس لیے اسے پیر و مرشد کے نام سے یاد کرتا تھا۔ باربک اس راز سے باخبر تھا کہ حسن بن صباح ایک بار مصر بھی آیا تھا مگر اس کی ریشہ دوانیاں دیکھ کر اس دور کے خلیفہ نے اسے مصر سے نکال دیا تھا۔ ماضی کے اس پس منظر میں باربک نے یہ جھوٹا خواب تراشا تھا تاکہ ابو جعفر اور علی ناصری گھبرا کر یوسف صلاح الدین پر حملہ کر دے اور سلطان نور الدین محمود زنگی کے نائب کا قصہ تمام ہو جائے۔ باربک کو اندیشہ تھا کہ کہیں یوسف صلاح الدین اس کے خانقاہی نظام سے واقف نہ ہو جائے اور پھر جوش انتقام میں اس کی بنیادیں نہ کھدوا دے۔
اس لیے وہ بار بار ابو جعفر اور علی ناصری کو یوسف صلاح الدین کے قتل پر اکسا رہا تھا۔ آخر بہت دیر تک طویل بحث و مباحثے کے بعد طے کیا گیا جس روز یوسف صلاح الدین شکار کے لیے جنگل کی طرف جائیں، فدائیوں کا ایک مسلح گروہ چھپ کر کسی کمی گاہ میں بیٹھ جائے، پھر موقع ملتے ہی ان پر جان لیوا وار کر دے۔ باربک، ابو جعفر اور علی ناصری نے بہت غور و فکر کے بعد یوسف صلاح الدین کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ خوفناک منصوبہ بنایا تھا۔ وہ تینوں اچھی طرح جانتے تھے کہ یوسف صلاح الدین شکار کا بہت شوقین ہے۔ جب وہ خلیفہ عاضد کی دعوت پر شاور کا زور توڑنے کے لیے اپنے چچا اسد الدین شیر کوہ کے ساتھ مصر آیا تھا تو فارغ اوقات میں بہت جوش و خروش کے ساتھ شکار کھیلتا تھا۔ کئی دن تک تاریک جنگل میں خیمہ لگاتا اور انتہائی پرخطر راستوں پر اپنا شکار تلاش کرتا۔ یوسف صلاح الدین کے اس شوق کو دیکھ کر باربک، ابو جعفر اور علی ناصری نے اندازہ کر لیا تھا کہ وہ کسی تاریک جنگل میں بڑی آسانی کے ساتھ ان کا شکار ہو جائے گا۔ اپنے اس منصوبے کے تحت ابو جعفر اور علی ناصری نے 15 ایسے فدائین کو تلاش کیا جو شمشیر زنی اور تیر اندازی میں ماہر تھے۔ پھر ان دونوں مصری امیروں نے گداگروں کے بیس میں اپنے 2 جاسوس چھوڑ دیے جو دن کے وقت قصر وزارت کے قریب کاسا گدائی کرتے گھومتے رہتے تھے اور ادھر آنے جانے والوں کے سامنے دستے سوال دراز کرتے تھے۔ یہ جاسوس اس لیے مقرر کیے گئے تھے کہ اگر یوسف صلاح الدین شکار کے لیے قصر وزارت سے نکلے تو فوری طور پر ابو جعفر اور علی ناصری کو اطلاع دی جا سکے۔ دونوں جاسوس بڑی مستعدی اور پابندی سے اپنے کام میں مصروف تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ بہت جلد اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، مگر ان دونوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد یوسف صلاح الدین نے شکار کا شوق بالکل ترک کر دیا تھا۔ کبھی کوئی دوست گزشتہ باتیں یاد دلاتا تو یوسف صلاح الدین بہت سنجیدہ لہجے میں کہتا، یہ ساری بچپن کی عادتیں تھیں، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ دوست بے تکلفانہ انداز میں کہتا، ابھی تو تمہاری جوانی بھی شروع نہیں ہوئی اور تم ضعیفی کی باتیں کرتے ہو۔ اس وقت یوسف صلاح الدین کی عمر 20 اور 22 سال کے درمیان تھی۔ تمہیں کیا معلوم کہ مجھ پر بندگان خدا کی کتنی ذمہ داریاں ہیں؟ یوسف صلاح الدین کے لہجے کی سنجیدگی کچھ اور نمایاں ہو جاتی۔ اس بوجھ کو اٹھاتے اٹھاتے میرے کاندھے شل ہوتے جا رہے ہیں اور کمر ٹوٹی جاتی ہے۔ ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں کہ کہیں کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے اور میں اس کے عذاب میں پکڑ لیا جاؤں۔ خلیفہ عاضد ایک رنگین مزاج انسان تھا۔ وہ شراب بھی پیتا تھا اور رقص و سرور کی محفلیں بھی سجاتا تھا، جن میں مصر کے امراء اور دیگر معززین بڑے ذوق و شوق سے شریک ہوتے تھے۔ خلیفہ عاضد نے کئی بار یوسف صلاح الدین کو بزم کیف و نشاط میں شریک ہونے کی دعوت دی تھی، مگر یوسف صلاح الدین نے بڑی ذہانت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے معذرت کر لی تھی، خلیفہ محترم، یہ میرا مزاج بھی نہیں اور پھر میرے فرائض مجھے اس تفریح کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ یوسف صلاح الدین کا انکار سن کر خلیفہ عاضد دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتا رہتا، مگر زبان سے کچھ نہیں کہتا تھا۔ دراصل یہ خلیفہ کی ایک انتہائی خطرناک چال تھی۔ وہ یوسف صلاح الدین کو شراب کا عادی بنانا چاہتا تھا تاکہ یہ صالح نوجوان جلد از جلد تباہ ہو جائے۔ یوسف کی احتیاط کا یہ حال تھا کہ وہ خلیفہ کی دعوت مشروب و طعام میں بھی بہت کم شریک ہوتا تھا، اور یہ ساری احتیاطیں اس لیے تھیں کہ جیسے ہی یوسف نے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالا تھا، اس کے چند روز بعد ہی دمشق سے سلطان نور الدین محمود زنگی کا ایک معتمد قاصد مصر پہنچا تھا، اور پھر اس نے تنہائی میں سلطان عادل کا ایک خط یوسف صلاح الدین کے حوالے کیا تھا۔ اس خط میں مدرجہ ذیل عبارت درج تھی، یوسف تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ یہ بہت عجیب بات ہے کہ میں ایک ہی وقت میں 2 متضاد کیفیات سے دوچار ہوں۔ ایک طرف مجھے تمہارے چچا اسد الدین شیر کوہ کی موت کا بے پناہ غم ہے، اور دوسری طرف تمہارے وزیر اعظم بننے کی بے اندازہ مسرت۔
اب تم بہت غور سے میری کچھ باتیں سنو اور ان پر پورا عمل کرو۔ اگر تم نے اس سلسلے میں ذرا بھی کوتاہی سے کام لیا تو تمہاری ذات کو شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، اور یاد رکھو تمہارا نقصان میرا نقصان ہے۔ آج تم پر یہ حقیقت اور سچائی پوری طرح واضح ہو جانا چاہیے کہ تم مصر کی سرزمین پر میرے نمائندہ خاص ہو۔ میں دنیاوی اقتدار کا منکر نہیں ہوں، مگر میں اس مادی طاقت کو اپنے مقصد تک پہنچنے کا ایک خاص ذریعہ سمجھتا ہوں، اور میرا ایک ہی مقصد ہے کہ ملت اسلامیہ کو عیسائیوں اور یہودیوں کی یورشوں سے محفوظ کر سکوں۔ پھر وہ وقت بھی آئے کہ مجھے بیت المقدس میں داخل ہونے کی سعادت حاصل ہو سکے۔ میں نے زندگی بھر ایک ہی خواب دیکھا ہے، اور اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس خواب کی تعبیر ملنے کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ بیت المقدس تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ مصر پر ہماری گرفت مکمل ہو جائے۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس کار عظیم کو انجام دینے کے لیے اپنی عمر عزیز کا ایک لمحہ بھی برباد نہیں کرو گے۔ یقیناً تم بہترین شہ سوار بھی ہو اور چوگان کے عظیم کھلاڑی بھی، مگر اب یہ کھیل تمہارے لیے مناسب نہیں۔ تمہارے اس شوق سے کوئی بھی دشمن فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ خلیفہ عاضد اور دیگر مصری وزراء کو کبھی اپنا دوست نہ سمجھنا کہ ان لوگوں نے تمہیں بڑے جبر کے عالم میں قبول کیا ہے۔ عام تماشوں اور تفریحوں میں کبھی شرکت نہ کرنا۔ آخری ہدایت یہ تھی کہ اپنے محافظ دستے میں شامل کیے جانے والے افراد کی خوب چھان بین کرنا، کہیں بدعقیدہ لوگ نقابیں پہن کر قریب نہ آ جائیں۔ اللہ تمہارا نگہبان ہو کہ اہل ایمان کے لیے بس اس کا سہارا کافی ہے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کا خط پڑھ کر یوسف صلاح الدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلطان عادل کی ان ہدایات کے بعد یوسف صلاح الدین نے اپنے گرد مصر کے ان صحیح العقیدہ نوجوانوں کو جمع کر لیا تھا جو ایک طویل عرصے تک باطنیوں کے جبر و تشدد کا شکار تھے۔ ان نوجوانوں نے بڑی تیزی کے ساتھ فوجی تربیت حاصل کی تھی اور ہر وقت سائے کی طرح یوسف صلاح الدین کے ساتھ رہتے تھے۔